بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا کامل و مکمل دین ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام بھلائیاں جو کسی اور دین کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، یکجا دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کر دیا۔ دنیاوی زندگی کا، اخروی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پہلو کو اسلام میں اجاگر نہ کر دیا گیا ہو، اور خاص طور سے خصوصاً اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان ہے ان تمام لوگوں پر، ان تمام خوش نصیبوں پر جن کو اللہ رب العالمین کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک چیز عمومی طور سے دیکھنے میں آتی ہے کہ آج ہم سب کے سب مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام آج ہماری زندگی میں کتنا ہے، اسلام کے کون کون سے پہلو کو ہم اختیار کرتے ہیں اور کون کون سے پہلو کو ہم پشے پست ڈالتے ہیں، آج یہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر انسان اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی دہلیز پر ہے اور امن و شانتی کا دنیا سے خاتمہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے اغیار کے مظالم سے ہم پریشان ہیں، شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ آخر ہم اس بات پر کیوں نہیں غور کرتے کہ یہ اسلام جو امن و سلامتی والا دین ہے، یہ اسلام جو اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں والا دین ہے، آخر اللہ رب العالمین نے جو اس تعلق سے، دین کے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، آخر اس وعدے کی تکمیل ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو گویا کہ ایک گھر بتایا گیا، ایک انسان اس گھر میں مکمل طور سے داخل ہو جائے، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنا وجود ہے، اس وجود کو پوری طور سے اسلام کے اندر ڈال لے، تو یعنی مکمل طور سے اسلام کا نام ہی ہے الاسلام من استسلام، کہ اسلام کا معنی یہی ہے کہ اس کے اندر خود سپردگی پائی جاتی ہے، ایک انسان مکمل طور سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دے۔ اور ہم مسلم کو جانتے ہیں کہ مسلم اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو دین و اسلام کے بالکل حوالے کر دے، سپرد کر دے، اور زندگی کا تمام گوشہ اس کا وہ اسلام کے تابع ہو، قرآن و سنت کے تابع ہو۔ آج ہم نے خواہش پرستی کے تناظر میں، نفس پرستی کے ضمن میں آج ہم نے اسلام کے کچھ چیزوں کو اختیار کیا اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہماری طبیعت اور ہمارا نفس اس کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ آج سے اگر ہم 1400 سال پہلے والی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی، اپنے اسلاف کی زندگی، تبا تابعین کی زندگی، ان کی زندگیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام اور مسلمانوں کے تئیں
اہل ایمان کے تئیں جو وعدہ فرمایا تھا اور جس امن و سکون کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ امن و سکون ان کی زندگی میں نظر آتا تھا. جبکہ اس دور میں نہ تو اتنے مادے وسائل تھے، نہ ہی جدید ٹیکنالوجی تھی، اور نہ ہی زندگی گزارنے کے آج جو آشائش موجود ہیں وہ ان کے زمانے میں تھے. یہ ساری چیزیں، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ کبھی ایک وقت کا کھانا کھایا تو دوسرے وقت کا کھانا ان کے گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی بھی آپ کے سامنے ہے کہ 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کھجور پانی پر گزارا کر لیا، کبھی وہ بھی نہیں ملا، ویسا ہی سو گئے. لیکن ان کی زندگی میں ایک چیز نظر آتی تھی کہ وہ بھوکے رہ کر کے بھی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بھی ایک چادر میں بھی وہ خوشحال نظر آتے تھے. وہ امن و سکون تھا ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے اندر امن تھا، خیر اور برکتیں تھیں ان کی زندگی میں، بھلائیاں تھیں ان کی زندگی میں. آج ہمارے پاس ساری آشائشیں ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے پہنتے ہیں، اچھا جاب ہے، اچھا بزنس ہے، اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کے آمد و رفت کے بے شمار وسائل ہمارے پاس ہیں. لیکن آج ہماری زندگی میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اغیار کا تسلط ہمارے اوپر ہے. مختلف مقامات پر اسلام اور مسلمانوں کو مختلف طریقے سے ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. تو امن و سکون ہماری زندگی سے ختم ہے. خود انسان اپنے آپ پر غور کرے، اس کی گھریلو زندگی، اس کے اپنے خاندانی حالات، اس کے اپنے معاشرتی حالات آج کس طرح سے بے چینی کے شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ تھی کہ وہ بھوکے ننگے ہو کر کے بھی ان کو امن و سکون والی زندگی ملی تھی؟ آج ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، بلکہ سکون حاصل کرنے کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن نرم و گداز بسترے پر ہم کو چین کی نیند نہیں آتی ہے. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نیند جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، دواؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو آج ہماری زندگی کے اندر یہ بے چینی اور اضطراب کیوں ہے؟ اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک بنیادی چیز ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ یہ صحابہ کرام کا جو دور تھا اور نیک لوگوں کا جو دور تھا، ہمارے اسلاف کا جو دور تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ دین و اسلام کی بالادستی ان کی زندگی میں تھی. دین و اسلام کی بالادستی اور اسلامی نظام کی بالادستی ان کے اوپر تھی. وہ قرآن و سنت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو زندگی کے ہر پہلو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. نہ صرف تلاش کرتے تھے بلکہ تلاش کر کے، ڈھونڈ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون تھا، اطمینان تھا. وہ مکمل طور سے اپنے آپ کو اسلام میں داخل سمجھتے تھے. زندگی کا کوئی مخصوص پہلو ہی ان کا اسلام نہیں تھا. آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہم سلفی کہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا اہل حدیثیت، کیا سلفیت صرف عقائد و عبادات کے چند پہلوؤں کو تلاش کر کے اور اس میں اسلاف کے منہج اور ان کے طریقہ کار کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کا نام ہے؟ آج عقائد کے چند بنیادی مسائل کو لے کر کے، عبادات کے چند مسائل کو لے کر کے آج صرف اور صرف شرک کا رد کرنا، توحید کی نشر و اشاعت کرنا اور اسی طرح سے جو ہے منکرات کے اوپر روک لگانا چند چیزوں میں، کیا صرف اسی کا نام اہل حدیثیت ہے؟ اسی کا نام سلفیت ہے؟ باقی ساری چیزیں، معیشت ہماری اپنی طریقے پر، ہمارے معاشرتی مسائل اپنے طریقے پر، ہمارا لین دین اپنے طریقے پر، ہمارا شادی بیاہ اپنے طریقے پر، زندگی کے تمام پہلوؤں میں کچھ چیزوں کو ہم نے اختیار کیا ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے پشے پشت ڈال دیا ہے. کیا لین دین یہ اہل حدیثیت سے باہر ہے؟ کیا کاروبار اہل حدیثیت سے باہر ہے؟ کیا ہمارے معاشرتی مسائل یہ سلفیت اور اہل حدیثیت سے باہر ہیں؟ کیا اس میں ہم کو یہ پہلو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری شادی بیاہ بھی وہی ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، اہل حدیثیت پورے اسلام کا نام ہے، سلفیت پورے اسلام کا نام ہے. صرف چند پہلوؤں کا نام اسلام نہیں ہے کہ آپ قبر پرستی کا رد کریں، بدعات کا رد کریں. یہ چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو چیزیں جن کو ہم نے ثانوی سمجھ لیا ہے، شادی بیاہ اور اسی طرح سے جو ہے ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار، ہمارے بزنس، ہمارا اپنا گھر، ہماری اپنی زندگی، یہاں ہمارے اوپر نفس پرستی اور خواہش پرستی ہمارے اوپر تسلط جما چکی ہے. یہاں ہم اس بات پر غور نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، شادی بیاہ سے شادی بیاہ اگر اپنے اعتبار سے ہم کر لیں، نکاح اپنے اعتبار سے کر لیں، لین دین اپنے اعتبار سے کر لیں، کاروبار اپنے اعتبار سے کر لیں، تو کون سے ہم اہل حدیثیت سے باہر ہو جاتے ہیں؟
یاد رکھیے یہ ہمارا کاروبار جہاں عقیدہ اور عبادات یہ اہل حدیثیت ہے، سلفیت ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، سلف کے منہج کو، صحابہ کے فہم کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ میں شادی بیاہ کوئی ثانوی چیز نہیں ہے، شادی بیاہ بھی اسلام کا حصہ ہے، ہمارا لین دین بھی اسلام کا حصہ ہے، ہماری رشتہ داریاں بھی اسلام کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ان ساری چیزوں میں ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلاف کی، صحابہ کرام کی، تبع تابعین کی اور سلف صالحین کی، ان کے کاروبار کیسے تھے، ان کی نظام زندگی کیسی تھی، ان کا معیشت کیسا تھا، ان کا معاشرت کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، لین دین کا طریقہ کار ان کا کیا تھا، امانت داری ان کی کیسی تھی، دیانت داری ان کی کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم نے اپنے آپ کو چند چیزوں میں محدود کر لیا ہے، باقی چیزوں میں اگر وہ ہمارے نفس کے خلاف ہے ہم وہاں دینداری کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو پشے پست ڈال دیتے ہیں، ہم معاشرے کے رو میں اور دنیا کے رو میں ہم بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں شادی بیاہ کو لے کر کے، نکاح کو لے کر کے جو رسم و رواج جاری اور ساری ہے اسی کے اوپر ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ تو آج دیکھیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، شادی بیاہ اور نکاح خاص طور سے اسلام کی اگر تاریخ کو پڑھیں گے اور قرآن و سنت کو آپ بغور پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک انسان کی فطری ضرورت تھی، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اسلام نے اس کو نہایت ہی آسان بنایا ہوا تھا، نہایت ہی آسان طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، آپ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نہ صرف یہ کہ نکاح کروا دیا، مکمل کروا دیا، دوسری مجلس کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھا، غور سے دیکھا، اور آپ نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، آپ نے خاموشی اختیار کی، نگاہ نیچی کر لی۔ یہ طریقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اگر کوئی خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں تو وہ ازواج مطہرات میں شامل ہو جاتی تھی۔ اس کے لیے باقاعدہ قاضی یا نکاح پڑھانا یا اسی طرح سے بلانا کسی کو ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ جب صحابہ میں سے ایک صحابی سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نکاح کروا دیجئے، ہم کو نکاح کی ضرورت ہے، میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی سے ایک ہی چیز کا سوال کیا تھا کہ اے سعد، کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ باقی کوئی سوال نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن کے اوپر جو کپڑا ہے، جو چادر ہے، بس یہی میرے پاس ہے، میں اس میں سے ایک چادر انہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اور گھر میں اپنے تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ مل جائے اس کو ہم مہر بنا دیں گے۔ وہ گئے، واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں ہے، غربت کا یہ عالم تھا، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ جو چادر ہے یہ چادر میں دے سکتا ہوں۔ کہا اگر یہ چادر تم دو دے گو تو تمہارا سطر کیسے ڈھکے گا، یہ تمہارے لیے بھی ناکافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ فلاں فلاں صورتیں تم اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، یہ تمہارا مہر ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ کہ ایک فطری ضرورت، بلکہ اسلام نے نکاح کو ایک نعمت کے بطور ذکر کیا ہے، ایک نعمت ہے ہمارے لیے، لیکن آج اس نکاح کو ہم کارڈ کے اوپر چھپواتے ہیں اور موٹے حروف میں چھپواتے ہیں، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نکاح میری سنت ہے، یہ لکھواتے ہیں، اور اس کے بعد رشتہ دیکھنے سے لے کر کے اور ولیمہ ہونے تک ہم اور آپ غور کریں کہ
ہماری شادیوں میں سنت کہاں کہاں پائی جاتی ہے. ہمارے شادیوں میں، ہمارے رشتہ داریوں میں رشتہ دیکھنے سے لے کر کے اور رشتے کی تکمیل تک سنت کہاں کہاں ہے، اور کتنے ہم سنت کی پابندی کرتے ہیں. یہ ہم غور کریں اور دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ سنت نظر ہی نہیں آتی ہے سوائے چند چیزوں کے. باقی ہر چیز میں ہماری نفس پرستی ہے، ہماری خواہش نفسی، ہماری جو ہے نفسانی خواہشات کے جذبے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے خصوصی طور سے نکاح کو آسان بنایا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے برکت والی نکاح، سب سے برکت والی نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، جس میں کم سے کم خرچہ ہو. اور ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہم وہی شادی، وہی بیاہ سب سے کامیاب سمجھتے ہیں جس میں سب سے مہنگا فنکشن ہال بک کیا گیا ہو، اور جس میں بہت مہنگے کارڈ چھپوائے گئے ہوں، اور جس میں ہزاروں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہو. اس کو ہم سب سے بہتر اور سب سے اچھا نکاح مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں. کس کو دیکھ کر کے؟ اپنے دوست و احباب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو دیکھ کر کے اس سے بھی اچھا نکاح، اس سے بھی بڑا فنکشن ہال، اس سے بھی کھانے میں اس سے کئی زیادہ ڈش ہم جو ہے تیار کروانے کی باقاعدہ کوشش کرتے ہیں. تو برکتیں کہاں ہیں ہماری زندگی میں؟ وہ خیر و برکت جس کا اسلام نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ آج کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جس میں کم خرچ ہو وہ نکاح سب سے زیادہ اچھا ہے. آج ہم کم کہاں خرچہ کرتے ہیں؟ دو ہی چیزیں ہیں جہاں کم خرچہ کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ مول بھاؤ کرتے ہیں. ایک تو قاضی صاحب کا جب ہدیہ دینا ہوتا ہے تب، اور دوسرا یہ کہ مہر میں. یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جہاں مول بھاؤ کرتے ہیں. ورنہ کارڈ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے اچھا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے. اس چیز میں کپڑے سب سے اعلیٰ کوالٹی کے ہونا چاہیے، کھانا بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو، ہمارا حال بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو. اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اس میں ہم دل کھول کر کے خرچہ کرتے ہیں. گاڑیوں کو سجانا، اس کے اوپر پھول برسانا اور باقاعدہ ویڈیوگرافی کرنا، فوٹو کھنچوانا، یہ ہماری شان بن چکی ہے. کہاں ہے اسلام؟ یہ کہاں ہے اہل حدیثیت؟ کہاں ہے سلفیت؟ کہاں ہے دینداری؟ آپ سوچئے ذرا. آج جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، آج جو اسلام کے نام پر ایک مسلمان بچی اور بچیاں جو آج غیروں سے جڑ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے، لیکن ان میں سے ایک وجہ ہمارا اپنا سماج بھی ہے، ہمارا اپنا یہ معاشرہ بھی ہے، جس میں ہم نے نکاح کو جو بہت آسان تھا اس کو بہت مشکل کر دیا ہے، اس کو بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے. آپ مالدار ہیں، آپ کو اللہ نے مال و دولت والا بنایا، آپ خرچ کر لے جا رہے ہیں، آپ صرف کر لے جا رہے ہیں، آپ اپنے منمانی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لیکن اسی سماج کے اندر، اسی معاشرے میں ایک غریب انسان بھی ہے، ایک ایسا انسان بھی ہے جس کے کئی بچیاں ہیں، ایک انسان ہے جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. وہ کیا کرے؟ آپ سماج سے باہر ہو، آپ کے پاس قارون کا خزانہ ہے، آپ لٹائیے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ لٹا رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ اس لیے آپ لٹائیں گے. تو پھر اس غریب کا کیا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے اور اس رسم و رواج کے بڑھانے کی وجہ سے اگر اس غریب کی بچی بیٹھی رہ جاتی ہے، یا اس کو لون لینا پڑتا ہے، اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اس کو زمین بیچنا پڑتا ہے، اس کو گھر بیچنا پڑتا ہے شادی بیاہ کے لیے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی وہ مالدار لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، جو اپنے دکھاوے کے خاطر، ناموری کے خاطر، شہرت کے خاطر مہنگی مہنگی شادیاں اور مہنگے مہنگے فنکشن ہال اور انواع و اقسام کے ڈش اپنے کھانوں میں رکھتے ہیں، اور مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگے مہنگے زیورات، اس کا لین دین اور تحفے تحائف کا لین دین. یہی جو ہے سماج کے لوگ، یہی لوگ دراصل ان غریب طبقے کے اوپر یہ سارے بوجھ ڈال رہے ہیں. تو ہم نہ صرف ایک جرم کرتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف جا کر کے، بلکہ سماج و معاشرے میں جتنی بچیاں بیٹھی رہیں گی، جتنے لڑکے بیٹھے رہیں گے، جو گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، جو برائیوں کی طرف جائیں گے، اس کا بھی بوجھ انہی لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوگا، انہی لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہوگا. تو میرے بھائیوں ذرا دیکھیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے کم خرچے میں جو نکاح ہو وہ نکاح برکت والا نکاح ہے،
وہ نکاح برکت والا نکاح ہے. مہنگی شادیاں, کتنے ایسے واقعات آپ کے اپنے سماج کے اندر موجود ہیں جہاں لاکھوں خرچہ کرنے کے بعد اور شادیاں بہت زیادہ دنوں تک نہیں ٹکی, مہینے دو مہینے کے بعد رشتے اور تعلقات ختم ہو گئے, خلا اور طلاق کے اوپر مسئلہ آ گیا ہے. اب اس کے بعد جب ایسی حالت ہوتی ہے تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں, تب اس کو سمجھ میں آتا ہے تو کہتا ہے قاضی بلائیں گے, 2-4 لوگوں کو بلائیں گے اور گھر میں نکاح کر لیں گے. تو جب ہم شریعت کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ ہم اپنے من سے کریں گے اور ٹائٹل دیتے ہیں نکاح من سنتی کارڈ کے اوپر اور اپنے دعوت نامے کے اوپر, تو سنت کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ سنت کون سی چیز میں ہم سنت کو فالو کرتے ہیں؟ مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد کے اندر جا رہے ہیں, وہ دولہے کے گھر سے نکلنے سے لے کر کے اور مسجد میں آنے تک اور اس کے واپس جو ہے فنکشن ہال کے جانے تک ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحے کو باقاعدہ ہم ریکارڈ کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں. محرم غیر محرم سارے لوگ گھر کے مل کر کے بیٹھ کر دیکھیں, وہ ویڈیوگرافر آپ کا رشتہ دار ہے, لڑکی کا بھائی ہے, کون ہے وہ؟ آپ سوچئے ذرا. ہم فنکشن ہال میں, ایک مخلوط فنکشن ہال, اسٹیج کے اوپر جو گھر کی بچی کو لے جا کر کے, بہو کو لے جا کر کے بٹھاتے ہیں, مرد و عورت سب کا آنا جانا ہوتا ہے, محرم اور غیر محرم کی کوئی قید اسلام کے اندر نہیں ہے. تو ایسے کتنے منکرات ہیں آج ہمارے شادیوں کے اندر, ہمارے نکاح کے اندر, اور کسی کی زبان نہیں کھلتی ہے, کوئی بولنے کے لیے اس پر تیار نہیں ہوتا ہے. کیا ویڈیوگرافی کرنا اور اس خوشی کے موقع پر ایک حرام چیز حلال ہو جاتی ہے, ایک ناجائز چیز جائز ہو جاتی ہے؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے ہیں اس کے اوپر؟ تو آج ہماری زندگی میں کہاں ہے دین اور کہاں ہے وہ سنتیں, کہاں ہے اسلاف کے اقوال اور ان کی زندگی؟ ہم ساری چیزوں میں خالی عقائد میں دیکھیں گے کہ سلف کا فہم کیا تھا, ان کا طریقہ کار کیا تھا. خالی عبادات میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا, روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی بیاہ کا طریقہ کیا تھا, یہ کون تلاش کرے گا؟ اس کو دیکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا ہے؟ تو اس پر ہم کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ وہاں ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا. آج صحابیات سے یا امہات المومنین سے یا نبی کے بیٹیوں سے زیادہ افضل ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, زیادہ افضل ہیں. کس اعتبار سے افضل ہیں؟ ان سے زیادہ اچھے ہیں دین کے اعتبار سے, اخروی اعتبار سے. اللہ کی نگاہ میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہماری اولاد سب سے زیادہ اچھی ہے. تو کون سی آخر خوبی ہمارے بچوں اور بچیوں میں کہ ان کے ساتھ یہ سارے مسائل کیے جائیں اور وہ سارے منکرات انجام دیے جائیں شادی اور بیاہ کو لے کر کے, نکاح کو لے کر کے, جس کا تعلق نہ کتاب اللہ سے ہے نہ سنت رسول سے ہے. تو میرے بھائیوں, شادی بیاہ کی رسمیں اور رسومات اتنی زیادہ ہیں. میں ایک ایک چیز انشاءاللہ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اور مقصود صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. آج جب ہم اخبارات کے اندر, نیوز میں جب خبریں پڑھتے ہیں, دل کٹ کر کے رہ جاتا ہے, خون کے آنسو روتے ہیں, دل سے رونا آتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے جب ہم کو یہ سننے میں آتا ہے کہ ہماری بچی اور ہمارا بچہ غیر کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے. تو آخر اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج کتنی ساری ڈیمانڈیں ہیں جو ہے جہیز کو لے کر کے. آج نکاح کے لیے یہ نہیں پوچھا جاتا. اسلام نے 2 ہی چیزیں طے کی ہوئی ہیں, 2 چیزیں نکاح کے لیے 2 ہی چیزیں طے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. ایک دینداری ہے اور دوسرے اخلاق ہیں. تیسری کوئی چیز اسلام نے طے نہیں کی ہے. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو بعد میں دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے لڑکے یا لڑکی کے پاس جو گھر ہے وہ ذاتی ہے کہ کرائے کا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں. پھر وہ برسر روزگار ہے, کیا کر رہا ہے, اس کا جاب کیسا ہے, وہ کتنا کما رہا ہے, وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. کتنا پیسہ ہے, کتنی آمدنی ہے. اور اس کے بعد حالت ہماری یہ ہے کہ آج جو ہے فیس بک کی وجہ سے, یوٹیوب کی وجہ سے, ٹی وی سیریلوں کی وجہ سے ہماری بچیاں, ہمارے بچے ان گنہگار اور بے دین لوگوں کی تصویریں اور ان کی شکلیں, ان کی صورتیں اور ان کی زندگی دیکھ دیکھ کر کے اور اس طرح سے بگڑ چکے ہیں کہ آج لڑکوں کے ذہن میں وہی میک اپ کر کے آنے والے
آنے والے جو ایکٹرز ہوتے ہیں ان کی تصویریں ذہن کے اندر چھپی ہوئی ہیں، لڑکیوں کے اندر بھی لڑکوں کے اندر بھی، اور جب انہیں دکھایا جاتا ہے ایک دیندار، ایک شریف، ایک داڑھی والا اور ایک جو ہے اسلامی چہرے مہرے والا، اسلامی لباس والا، تو اس کو پسند نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور بس چکا ہے، اس کے ذہن میں کچھ اور ہے، وہ اچھا باڈی بلڈر، وہ خوبصورت، اور وہی ساری نزاکتیں جو ان بے دین لوگوں کے اندر ہے، وہ ساری چیزیں ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دینداری ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، دینداری ہم بعد میں، ہاں جب ہمارا رشتہ بگڑ جاتا ہے اس کے بعد تب دینداری کی بات آتی ہے، تب دینداری کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو دیندار دیکھ کر کے کیا تھا، ہم نے دیندار دیکھ کر کے کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مالداری دیکھی تھی، ہم نے گھر گھرانہ دیکھا تھا، ساری چیزیں دیکھی تھی، ساری چیزیں، لیکن دینداری ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ تو دینداری جو دیکھنے کی چیز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جو دینی اعتبار سے اچھا ہو، دیندار ہو اور اخلاق والا ہو، اسلامی اخلاق والا ہو، فزوجوہ ہو، تو تم رشتہ کروا دیا کرو، رشتہ کروا دیا کرو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم ایسا کرو گے نہیں تو یاد رکھو اس روئے زمین کے اندر پھر فتنہ بپا ہوگا، فساد پھیلے گا، فتنے کے شکار ہو جائیں گے تم۔ آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خلا اور نکاح کا جو ہے یہ سسٹم ہمارا بگڑ رہا ہے، آج ہماری انہی کمزوریوں کی وجہ سے نکاح و طلاق کے مسئلے میں بھی آج امت مسلمہ کی اتنی بے حسی ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کے اندر خلا اور طلاق کے سارے مسائل موجود ہیں، سارے احکام موجود ہیں، لیکن آج ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ نظام ہم کو پسند نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اغیار کو ہمارے اس دین میں مداخلت کا موقع ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چلاتے ہیں، سڑکوں پر اترتے ہیں کہ ہمارے پرسنل دین کے اندر سامنے والا مداخلت کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے سامنے والا وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ تو ہمارے پرسنل زندگی کو برباد کرنے کی کوشش ہی کر رہا ہے، ہمارے دین کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ہم خود ہی اپنے مسائل لے کر کے ان کے سامنے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی دین تو ہے نہیں، تو ان کے پاس کا جو نظام ہے اسی نظام سے اور اسی قانون سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جو نظام موجود ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں، وہ اب آج کے دور میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور اس کا سبب ہم خود بن رہے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دینداری، اہل حدیثیت، سلفیت خالی عقیدے اور ایمان کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، لین دین میں، معیشت میں، معاشرت میں، شادی بیاہ میں، ان ساری چیزوں میں ہم کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم پھر اپنے آپ کو اس دور میں لوٹانے کی کوشش کریں جو صحابہ کی زندگی میں تھی، تو جس قدر ہمارے نکاح اور ہماری شادی بیاہ یہ آسان ہوں گے، اسی قدر ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، ہمارے سماج سے بدکاریاں اور بد اخلاقیاں ہمارے سماج سے رخصت ہوں گی۔ لیکن جس قدر اس ایک آسان معاملے کو ہم مشکل بناتے جائیں گے، اسی قدر سماج کے اندر انارکی آئے گی، بے دینی آئے گی، اور اسی طرح سے الہاد کے شکار ہوں گے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں۔ یاد رکھیے کہ کتاب اللہ سنت رسول میں اس چیز کو بہت آسان بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، اور وہ ساری رکاوٹیں جو نکاح کے راستے میں آ سکتی ہیں، اسلام نے اس کو پہلے ختم کر دیا، اس کو پہلے ختم کیا۔ تو بہت آسان طریقہ اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم کارڈ کے اوپر نکاحوں میں سنتی چھپاتے ہیں تو اس کے تقاضے کی تکمیل بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، اور واقعی شادی بیاہ کو ہم مسنون طریقے پر کرنے کی کوشش کریں جو سنت کا طریقہ ہے۔ اور یہ سارے رسم و رواج اور یہ ساری شہرتیں اور ناموری جو سماج اور معاشرے میں آج ہمارے آ چکی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سماج بہت بگڑ چکا ہے، معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ سماج کس کو کہتے ہیں؟ یہ کوئی الگ چیز ہے؟ ہمیں اور آپ جس میں رہتے ہیں، ہمارے آپسی جو تعلقات ہیں، اسی کو سماج اور معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوتا ہے، اور ہم میں سے کیوں نہیں کوئی انسان کھڑے ہو کر کے اور اپنے بچوں اور بچیوں کا مسنون طریقے پر نکاح کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ آپ دیکھیے یہ ابتدا
ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے کرنی پڑے گی. ہم اپنا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرے کو مصنون طریقے پر. یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں لوگ اس کو تانے بھی دیتے ہیں, یہ دیکھو کتنا بخیل ہے, یہ کیسا, اس نے تو پوچھا ہی نہیں, اس نے تو دعوتیں ہی نہیں دی, اس نے تو ہم کو بلایا ہی نہیں. نکاح اتنا آسان تھا, نکاح اتنا آسان تھا کہ آپ دیکھیے, غور کیجئے کہ یہ دو خاندانوں کے درمیان کا ایک رشتہ تھا, دو خاندانوں کے درمیان. اس میں کوئی دوست و احباب نہیں تھے, اس میں پورا شہر نہیں تھا. اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے میں نکاح کر رہے ہیں اور نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا, نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. آج ہم فلاں ناراض ہو جائیں گے, فلاں نہیں آئے گا اور فلاں سے ہمارے تعلقات کمزور ہو جائیں گے. اس وجہ سے آج جو ہے ہمارے پاس سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں کی تعداد میں, کوئی گنتی نہیں ہوتی ہے کہ اتنے تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے, اور کوئی آپ کے نکاح میں شامل نہ ہو, کوئی خطبے نکاح میں نہ پہنچے, ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے اپنے خاندان کا مسئلہ ہے. دو خاندان آپس میں, آپ نے بچی دیکھ لی, رشتہ طے ہو گیا, اور آپ کے اپنے خاندان کے افراد قاضی بلا لیں, نکاح کر لیں, معاملہ ہو گیا, ختم ہو گیا. ولیمہ آپ کرو, جو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے. تو بہت ایک آسان چیز تھی, لیکن اس کو ہم نے دھیرے دھیرے اس کو کیا کر دیا, بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے. تو بہرحال شادی بیاہ, یہ صرف اور صرف یہ جو تمہیدی کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے ان تمام پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے نکاح کے تعلق سے, جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے اجاگر کیے ہوئے ہیں. یعنی لڑکی دیکھنے سے لے کر کے اور ولیمے تک آج کتنی خرابیاں سنت کے بالمقابل جو ہے آج ہمارے نکاح اور شادی بیاہ میں آ چکی ہیں, وہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور مقصود یہ ہے کہ ہم پھر سے نکاح کو, جو واقعی ایک سنت کا کام ہے, انبیاء کی سنت رہی ہے, اس کو واقعی ہم مسنون بنانے کی کوشش کریں. اور وہ تمام منکرات اور وہ تمام فحاشیاں جو آج ہمارے شادی بیاہ کے اندر آ چکی ہیں, اس کو ہم اور آپ جب تک اپنے آپ سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یہ سماج اور معاشرے سے یہ چیز مٹ نہیں سکے گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو مکمل طور سے اسلام کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. صحیح طور سے الہ العالمین سلفیت, اہل حدیثیت اور دینداری الہ العالمین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اور تمام منکرات اور رسم و رواج جو آج ہمارے معاملات کے اندر الہ العالمین آ چکے ہیں, ان کو ہمیں جڑ سے ختم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.